بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرہ کوشچن اینڈ آنسر. کوشچن نمبر 51. کوشچن نمبر 50. زید ابن عمرو ابن نوفل کس کے رشتہ دار تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے. 51. زید ابن عمرو ابن نوفل جیسے حق کے متلاشی کا بتوں کے بارے میں کیا خیال تھا اور وہ کیا کہا کرتے تھے؟ یعنی زید ابن عمرو جو کہ حق کے تلاش میں تھے اور انہیں بتوں سے کچھ کراہت تھی، تو ان بتوں کے بارے میں کیا خیال تھا؟ جواب: زید ابن عمرو ابن نوفل جیسے حق کے متلاشی نے نہ صرف یہ کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دی تھی، بلکہ وہ بتوں کو پیش کی جانے والی قربانی کے جانور کے گوشت کو بھی حرام قرار دیتے تھے. وہ کہا کرتے تھے: اے میرے خدا، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ آپ کو میری عبادت کا کون سا انداز پسند ہے تو میں وہی انداز اختیار کروں گا. چونکہ میں اس انداز کے بارے میں علم نہیں رکھتا، اس لیے میں آپ کے سامنے ایسا کرنے کو ترجیح دیتا ہوں جس میں میرا چہرہ اور ہتھیلیاں زمین پر رکھی ہوں. یعنی زید ابن عمرو ابن نوفل جو تھے وہ اسلام سے پہلے ہی کیا تھے، بتوں سے کراہت محسوس کرتے تھے، انہیں بتوں کے اوپر قربانیاں کرنا پسند نہیں تھی، اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ اور پھر اس کی قربانیاں جو تھی اس کو حرام قرار دیتے تھے کہ بتوں کے نام پر چڑھاوے جو چڑھائے جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے خدا، مجھے یہ نہیں پتا کہ عبادت کا کیا طریقہ اور میں کس طرح سے کس انداز میں عبادت کروں، تیرے آگے جھکوں. تو میں یوں کیا کرتا ہوں کہ اپنی ہتھیلیوں کو اور اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیتا ہوں. تو دیٹ از آلموسٹ لائک سجدہ. تو سجدے کی طرح وہ انداز میں وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے، عاجز ہو جاتے تھے مطلب. کوشچن نمبر 52. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زید بن عمرو ابن نوفل کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ جواب: محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن عمرو ابن نوفل کے انتہائی قریبی دوست تھے. ٹھیک ہے، he was an intimate friend. Question number 53. Question number 53. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی میں اضافہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں مکمل 1 مہینہ گزارنے کا فیصلہ کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے قریبی پہاڑ جبل نور میں واقع مشہور غار ہرا میں غور و فکر کے لیے 1 مہینہ مکمل گزارنے کا فیصلہ کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہو گئے اپنی قوم کے لیے تو انہوں نے مکہ معظمہ یعنی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنر پر ایک پہاڑ تھا جسے کہا جاتا ہے جبل نور، اور اسی میں ایک غار تھا جس کا نام تھا غار ہیرا. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنا 1 مہینہ گزارا انہوں نے، اور وہاں پر وہ غور و فکر کرتے رہے. کوشچن نمبر 54. ہیرا کے اور جبل نور کے معنی کیا ہیں؟ ہیرا کے معنی ہے تحقیق، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریسرچ کرنے جا رہے تھے نا، غور و فکر کے لیے، سوچنے کے لیے جا رہے تھے. تو ہیرا کے معنی ہے تحقیق، اور جبل نور کے معنی ہے روشنی کا پہاڑ. نور مینس لائٹ اور جبل مینس پہاڑ. ٹھیک ہے، جبل نور یعنی روشنی کا پہاڑ. تو اصل میں حق کی روشنی کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جایا کرتے تھے. سوال نمبر 55. کس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ دونوں بھی بعض اوقات غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون سے 2 لوگ ہیں جو غار ہرا میں عبادت کیا کرتے تھے جا کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی دوست جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ان کا نام ہے حضرت زید ابن عمرو ابن نوفل. اور حضرت عبد المطلب بھی کیا کرتے تھے؟ بعض اوقات غار ہرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. 56. غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا کیا انتظام تھا؟ جواب:
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا کچھ سامان ہمراہ لے کر غار حرا میں تشریف لے گئے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وقتاً فوقتاً غار میں کھانے پینے کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی رہتی ہیں۔ یہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے نکل گئے تھے، اب کھانے کی جو ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو خود ساتھ لے گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وقتاً فوقتاً وہ کھانا پہنچایا کرتی تھی، اور جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو لے کر جایا کرتے تھے اور اس کو ہی وہاں پر کھایا کرتے تھے، بیکاز اٹ از ویری نیوٹریشیس اور ہیلدی، وہ ہوتا ہے پروٹیشیس ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آیت کوشچن نمبر 57، غور ہیرا سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ جواب، غور ہیرا سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 7 بار کعبے کا طواف کیا اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے، یعنی 7 ٹائمز طواف ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے غار ہیرا سے لوٹ کر۔ سوال نمبر 58، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھبرائے ہوئے گھر پہنچے تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ سے ہمت دی؟ یعنی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فرسٹ ٹائم وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے، انہیں ایک عجیب سا خدشہ لگ گیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین الفاظ میں تسلی دی اور ہمت بنوائی۔ تو وہ الفاظ کیا ہیں؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ کر ہمت میں اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر ضرورت مند اور غریب کے ساتھ سخی، یہ بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں، اور فیاض ہیں اور شفیق ہیں، یعنی بہت کمپیشنیٹ ہیں، بہت زیادہ کائنڈ ہیں، اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، نیڈی لوگوں کی۔ تو رب تعالیٰ یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا زور چلنے دے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر اخلاق خوبصورت ہیں، اس کی بنا پر نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ساتھ چھوڑے گا اور نہ ہی شیطان کا زور آپ پر چلنے دے گا۔ کوشچن نمبر 59، ابو جہل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات کا اعتراض تھا؟ جواب، ابو جہل کو اس بات کا اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کچھ خیرات کرتا تھا تو وہ بھی اس طرح کرتا تھا، جب وہ کوئی پرتکلف دعوت کرتے تو ابو جہل کا قبیلہ بھی جواب میں پرتکلف دعوت کرتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ عزت وقار کے اظہار کے لیے جو کچھ بھی کرتا تھا تو اس کا مقابلہ ابو جہل کرتا تھا، مگر اعلان نبوت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ فخر و اعزاز سے کہتا تھا کہ ہمارے پاس ہم ہی میں سے ایک نبی ہیں۔ چنانچہ ابو جہل سوچتا کہ اپنے قبیلے میں نبی کہاں سے لائیں، اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نبی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل کو یہ اعتراض تھا، یہ بغض تھا کہ نبوت سے پہلے دونوں قبیلے، قبیلہ قریش بھی اور ابو جہل کا قبیلہ، دونوں ایکول اس پر چل رہے تھے، یعنی کہ اگر وہ دعوتیں کرتے تو یہ بھی برابر کی دعوتیں کرتے، وہ لوگوں کے ساتھ مہمان نوازیاں کرتے تو یہ بھی کرتے، وہ لوگوں کے لیے خرچ کرتے تو یہ بھی خرچ کرتے، وہ خیرات کرتے تو یہ بھی خیرات کرتے۔ لیکن اب چونکہ قبیلہ قریش میں سے نبوت کا اعلان ہو چکا اور وہ کہتے ہیں ہم میں سے نبی آ گئے ہیں، تو اب نبی کہاں سے لایا جائے؟ مطلب جو دنیاوی چیزیں تھی تو وہ تو سب کچھ کی جا سکتی تھی، لیکن اب نبی کہاں سے لایا جائے؟ تو بس اسی بکس کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ 60، کوشچن نمبر 60، مشرکین مکہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تبلیغ سے روکنے کے لیے دل فریب چیزوں کی پیشکش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا؟ یعنی مشرکان مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈفرینٹ ڈفرینٹ آفرز دینے لگے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ دین جو ہے برحق نہیں ہے، تو اگر ہم دنیاوی چیزوں کا کچھ لالچ دے دیں تو شاید کیا ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تبلیغ کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو دنیاوی مال اور مال و زیورات اور محل اور ان تمام چیزوں کی پیشکش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کیا جواب دیا؟ جواب: مشرکان مکہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے دل فریب چیزوں کی پیشکش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب میں کہا: اگر مشرکان مکہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو پھر بھی میں دین اسلام کی تبلیغ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، کیونکہ تبلیغ کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یعنی یہ کام میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، تو ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند بھی رکھ دو گے تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، دین کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ اللہ نے میرے سپرد کیا ہے۔ کوشچن نمبر 61، سورہ کافرون میں کس بات کی وضاحت کی گئی ہے؟ جواب: سورہ کافرون میں کفر اور شرک کی اعلانیہ نفی ہے، یعنی یہاں پر کفر اور شرک کو نگیٹ کیا گیا ہے اور توحید کا اعلان کیا گیا ہے۔ 62، اسلام کی پہلی ہجرت کس جگہ ہوئی؟ اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ دیکھیں پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مدینہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے، تو وہ تو میجر ہجرت تھی، اس میں بہت سارے لوگ گئے تھے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی ہجرت ہو چکی تھی جو کہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، ایبیسینیا کی طرف، جہاں نجاشی بادشاہ تھا جہاں پر۔ کوشچن نمبر 63، مشرکان مکہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا تو کس طرح سے وہ بائیکاٹ ختم ہوا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی تھی تو ان لوگوں کو یہ چیز مطلب انہوں نے بہت سارے الگ الگ طریقے اپنائے کہ کسی طرح سے یہ دین کی تبلیغ سے رک جائیں، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا سوچا، اس میں کیا سوچا، ایک ترکیب کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے کوئی تعلق ہی نہ رکھا جائے سوشلی۔ تو وہ بائیکاٹ کس طرح سے اینڈ ہوا، ختم ہوا؟ جواب: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ مشرکان مکہ نے ان کے بائیکاٹ کی جو دستاویز یعنی جو ڈاکیومنٹس تھے خانہ کعبہ میں لٹکا رکھی تھی، اسے دیمک نے مکمل طور پر چاٹ کر ختم کر دیا اور اس پر صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام باقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے مشرکان مکہ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا۔ جب مشرکان مکہ نے جا کر یہ دستاویز دیکھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو درست پایا، اس طرح سے یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان لوگوں نے بائیکاٹ کے لیے جو ڈاکیومنٹس بنائے تھے، جو ایگریمنٹس، جو بھی ڈاکیومنٹس فریم کیے تھے، ان ڈرافٹس کو کیا ہوا کہ ساری دیمک کھا گئی، سوائے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا نام لکھا ہوا رہ گیا، باقی سارے پیپر کو دیمک کھا گئی، جو ٹرمائٹس ہوتے ہیں وہ کھا گئے، اور صرف یہ جو چیزیں دو نام رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو دیکھا تو ان کو یہ چیز کی خبر مشرکان مکہ تک پہنچی، اور وہ کس طرح سے پہنچی؟ ابو طالب کے ذریعے سے پہنچی۔ جب ابو طالب نے مشرکان مکہ کو بتایا کہ دیکھو یہ ایسا ایسا ہوا ہے اور صرف اللہ اور رسول کا نام رہ گیا ہے، تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، وہ بائیکاٹ ختم کر دیا۔ دیکھا تو ایسا ہی تھا، دیمک وہی کھائی ہوئی تھی، باقی سارا کھا چکی تھی، دو ناموں کو چھوڑ کر، تو انہوں نے پھر اس طرح سے بائیکاٹ ختم کیا، کیونکہ ڈاکیومنٹ ہی ختم ہو گئے نا، جس پر سائن کیا تھا، جتنا سارے جو ڈاکیومنٹس تھے وہ ایویڈینس، وہ پروف ہی ختم ہو گیا، تو وہ بائیکاٹ بھی ختم ہو گیا۔ 64، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد کس ام المؤمنین سے نکاح کیا؟ جواب: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، یعنی فرسٹ وائف ہے حضرت خدیجہ اور سیکنڈ وائف ہے حضرت سودا۔ 65، کوشچن نمبر 65، طائف کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جواب: جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو اسلام قبول کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے کہا تو ان کا رد عمل بہت زیادہ سخت تھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پر شہر سے نکل جانے کا کہا. گلیوں کے آوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے. انہوں نے شدید سنگ باری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ کو بہت زیادہ زخمی کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ کے لیے گئے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو لے کر گئے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رکنے ہی نہیں دیا اور شہر سے نکال دیا. اور جو آوارہ لڑکے تھے شہر کے ان کو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور ان لوگوں نے سٹوننگ کرنا شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون تک جاری ہو گیا تھا. تو اس طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ اختیار کیا اور بہت زیادہ زخمی کر دیا ان کو. کویشچن نمبر 66. سدرۃ المنتہا کا مختصر تعارف دیجیے. واٹ از سدرۃ المنتہا؟ جواب: عربی لغت میں سدرہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے اور انتہا کے معنی ہے منتہا کے معنی ہے انتہا یا آخری کنارہ. کسی بھی چیز کی انتہا ہونا یعنی کسی کی لمٹ آ جانا، آخری کنارہ ہونا کنارہ ہے. یہ آسمان پر وہ مقام ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کی پرواز کی آخری حد ہے. 7ویں آسمان میں عرش رحمان کے نیچے یہ درخت ہے. 7ویں آسمان میں عرش رحمان کے نیچے درخت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پھل مٹکوں جیسا اور اس کا پتا ہاتھی کے کام کے برابر ہوتا ہے. ہاتھی کے کان کے برابر ہوتا ہے. جتنا بڑا ہاتھی کا کان ہوتا ہے اتنا بڑا اس سدرۃ المنتہا کا پتا ہے اور اس کے جو پھل ہیں وہ مٹکوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جبریل علیہ السلام مطلب اس کے آگے جبریل علیہ السلام آگے نہیں جا سکتے. وہ منتہا مطلب ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے جس کو بنا دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درخت کو. اور وہ درخت ہے سدرہ کا مطلب ہے بیری کا وہ درخت جو کہ ایک لمٹ بنا ہوا ہے، ایک انتہا بنی ہوئی ہے اور وہاں سے آگے جبریل امین بھی نہیں جا سکتے. اور یہ جو درخت ہے اس کے پھل مٹکوں کی طرح ہیں اور پتے ہاتھی کے کان کے جیسے ہیں. 67. کویشچن نمبر 67. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو 12 احکامات نازل فرمائے ہیں ان میں سے کوئی 4 احکامات لکھیں. بنی اسرائیل میں جو احکامات یعنی کمانڈمنٹس ہیں وہ 4 کمانڈمنٹس لکھیں. جواب: تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، دیٹ از توحید. سب سے پہلے تو توحید کا ہی حکم ہوتا ہے. سیکنڈ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر والدین کے ساتھ احسان. تھرڈ، بیجا خرچ نہ کرو کیونکہ بیجا خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یعنی اسراف کو، ایکسٹرا ویگنسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناپسند کیا، اس کا ذکر ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنا ہے کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے. فورتھ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. یعنی کہ غریبی کے ڈر سے اور افلاس کے ڈر سے کہ ہم اپنی اولاد کو نہیں پال پائیں گے تو اس کو وقت سے پہلے قتل کر دیا جانا اس چیز سے منع کیا گیا. تو 4 احکامات ہے، توحید ہے، پھر احسان والدین کے ساتھ، پھر تیسرا جو ہے وہ بیجا خرچ کرنے سے، فضول خرچی سے پرہیز ہے یعنی، اور چوتھا جو ہے وہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے. کویشچن نمبر 68. معراج کے وقت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دیا؟ جواب: معراج کے وقت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور نماز کا تحفہ دیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، 285 اینڈ 286 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایز اے گفٹ ڈائریکٹ دی ہے وداؤٹ جبریل امین. یعنی باقی جو قرآن ہے وحی کے ذریعے سے آیا، جبرائیل علیہ السلام ان کے درمیان میں ہیں مطلب میسنجر. لیکن یہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ عطا کی ہیں ود 5 ٹائمز کی نماز.
صلاح. 69 کوشچن نمبر 69. نماز کے بارے میں کوئی ایک حدیث بتائیے. جواب: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو معراج سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں مومن کی معراج نماز ہے. کہ ہم معراج نہیں کر سکتے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی، لیکن ہمیں وہ گفٹ مل گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا. تو ہمیں گھر بیٹھے وہ گفٹ مل گیا. تو نماز مومن کی معراج ہے. نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ ساری بہت ساری احادیث ہیں، تو یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں. کوشچن نمبر 70. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب کیوں دیا؟ جواب: معراج کے اگلے روز جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا اعلان فرمایا تو ہر شخص کا رد عمل اس کے مزاج کے مطابق مختلف تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر یقین اور ایمان تھا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملاقات کیے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دی، جس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب سے نواز دیا. یعنی کہ ہر انسان جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سنا تو کچھ نہ کچھ ریزن پوچھا کہ ایسے کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا. بلیو تو کیا، یقین تو کیا، لیکن اس پر کچھ نہ کچھ ان کو کیا چاہیے تھا، جسٹیفیکیشن چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ ریزن چاہیے تھا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً جب سنا، اور سنا بھی کسی اور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں سنا، لیکن جیسے ہی سنا انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی، اس کو کنفرم کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا ہی ہوگا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام صدیق رکھا، یعنی سچے، ہے نا، the one who says the truth. Question number 71. حضرت الطفیل روسی نے جب مکہ مکرمہ کا جائزہ لیا تو اس پر کیا اثر ہوا؟ حضرت طفیل روسی نے الروسی حضرت طفیل حضرت طفیل الدوسی نے جب مکہ مکرمہ کا جائزہ لیا تو اس کے بعد اس نے اسلام کو انتہائی معقول اور بت پرستی کی نسبت کہیں اعلیٰ و برتر مذہب پایا. اس نے نہ صرف یہ کہ فوری طور پر اسلام قبول کیا، بلکہ وہ نئے دین اسلام کا پرجوش مبلغ بن کر اپنے گھر واپس چلا گیا، اور چند سال بعد مدینہ منورہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے قبیلے کے 80 کے قریب خاندانوں کو مسلمان کر کے اپنے ہمراہ لیے حاضر ہوا. یعنی ایک شخص ہے الطفیل الدوسی، تو اس نے جب اسلام کے بارے میں سنا اور بت پرستی کو کمپیر کیا، اس سے موازنہ کیا، تو اس کو بت پرستی میں کوئی حقانیت، کوئی اصل مطلب منطق اور لاجک نہیں دکھائی دیا. تو اس نے فوراً سے اسلام قبول کر کے چلا گیا اپنے مطلب شہر، اور وہاں جا کر 80 خاندانوں کو مسلمان کر کے مدینہ لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 72. یثرب کسے کہا جاتا ہے؟ یثرب مدینہ منورہ کو کہا جاتا ہے. یثرب از دا اولڈ نیم آف مدینہ منورہ. اوکے، مدینہ منورہ کا جو پرانا نام ہے وہ یثرب ہے. کوشچن نمبر 73. بنو خزرج کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کن باتوں کا عہد لیا؟ جواب: بنو خزرج کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان باتوں کا عہد لیا. یہ بنو خزرج کون ہے؟ پہلے تو یہ مدینہ کے رہنے والا ایک قبیلہ ہے. اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، اس میں سے ایک قبیلہ ہے خزرج. تو بنو خزرج یعنی خزرج قبیلے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عہد لیے، کیا وعدے کیے؟ بنو خزرج کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کن باتوں کا عہد کیا؟ بنو خزرج کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان تمام باتوں کا عہد کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، یعنی شرک کبھی نہ کریں گے، توحید پرست ہو جائیں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے. تیسری چیز، غربت اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گے.
یعنی غربت اور مفلسی کے ڈر سے وہی جو ابھی ہم نے بنی اسرائیل کی جو سورہ بنی اسرائیل میں جو احکامات آئے ہیں وہی ساری چیزوں کا عہد یہ لوگ کر رہے ہیں. توحید پرست ہو جائیں گے, چوری اور زنا نہیں کریں گے, مفلسی کے خوف سے قتل نہیں کریں گے, اور کسی بہتان کی اولاد یعنی کسی کے اوپر الزام لگایا ہوا پھر اس کو بھی نہیں لائیں گے, کسی نیک بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات ظاہر کریں گے, جو دیں گے حکم, ان کی سب کی پیروی کریں گے. کوشچن نمبر 74. مدینہ منورہ میں دین اسلام کے احکام و آداب سکھانے کے لیے کس صحابی کو ان کے ہمراہ بھیجا گیا؟ جواب, مدینہ منورہ میں دین اسلام کے احکام اور آداب سکھانے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ہمراہ بھیجا گیا. کوشچن نمبر 75. مصعب بن عمیر ہیں, ٹھیک ہے, یاد رکھیں نام, مصعب بن عمیر. کوشچن نمبر 75. پہلے جمعۃ المبارک کی نماز میں کتنے افراد نے شرکت کی؟ جواب, پہلے جمعۃ المبارک کی نماز میں 12 افراد نے شرکت کی. 76. جب مدنی مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوص سے مدینہ آنے کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ اب مدینے کے لوگ پہلے مسلمان ہو گئے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو کیا کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ جب مدینہ کے مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوص سے مدینہ آنے کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا خون میرا خون ہے, اور تمہارا خون بہنے کا مطلب میرا خون بہنا ہے, میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا خون میرا خون ہے, تمہارا خون بہنا میرا خون بہنا ہے, اور میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو. سبحان اللہ. کوشچن نمبر 77. کون سے صحابی چشمہ زمزم کے محافظ اور نگران تھے؟ جواب, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ زمزم کے محافظ اور نگران تھے. کوشچن نمبر 78. یوم الزحمہ کسے کہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ الزحمہ کے لغوی معنی ہے ہجوم یعنی کراؤڈ. مشرکین مکہ نے غصے میں آ کر مدینہ منورہ ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کی ملکیت پر قبضہ کر لیا. انہوں نے آپسی مشورے کے لیے ایک مجلس کا انعقاد کیا جو تاریخ میں یوم الازحمہ نام سے معروف ہے, جس کا مطلب ہے بہت بڑا اجتماع کا دن. یعنی بہت سارے لوگ گیدر ہو گئے اور ان لوگوں نے کیا کیا, جو مسلمان ہجرت کر گئے تو ان کی پراپرٹیز پر قبضہ کر لیا اور اس کے لیے اجتماع کیا, اس کے لیے مطلب ایک میٹنگ بٹھائی, تو اسی لیے اس کو یوم الازحمہ کہا جاتا ہے. غصے میں آ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے والوں کے مسلمانوں کی ملکیت پر قبضہ کر لیا. کوشچن نمبر 79. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران کس غار میں پناہ لی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران غار سور میں پناہ لی. تو دیکھیں, جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے غار حرا میں نازل ہوئی ہے, اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر رہے ہیں تو چھپنے کے لیے غار سور میں پناہ لی. کوشچن نمبر 80. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنی رہائش منتخب کرنے کے لیے کیا تجویز پیش کی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ انٹر ہوئے ہیں ہجرت کرنے کے بعد, تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہیں. اب مطلب چونکہ اتنے سارے لوگ ہیں اور ایک ساتھ سب کے گھر نہیں جایا جا سکتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز پیش کی, ایک آئیڈیا پیش کیا. تو وہ آئیڈیا کیا تھا؟ جواب, مدینہ کے تمام لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وہاں رہائش دینا چاہتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز پیش کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
مدینہ کے تمام لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وہاں رہائش دینا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز پیش کی، یعنی ایک آئیڈیا پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی ہے، میرے لیے میری رہائش کی جگہ منتخب کرے گی، لہٰذا اس کو جانے دو کہ جس جگہ بیٹھ جائے گی میں نیچے اتروں گا۔ پھر کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ کھلی جگہ پر بیٹھ گئی، پھر اٹھ کر چند قدم چلنے کے بعد واپس پہلی جگہ پر آ کر رک گئی۔ اللہ تعالی نے اس جگہ کو منتخب فرمایا جس جگہ اونٹنی پہلے بیٹھی تھی، اور اٹھائے جانے پر جہاں تک واپس آ کر جس جگہ پر رک گئی، اس درمیانی فاصلے کے زمین کے ٹکڑے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہائش کے لیے منتخب کر لیا اور زمین کا وہ حصہ خرید لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سارے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ٹھہریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو اونٹنی ہے جہاں پر جا کر بیٹھ جائے گی، تو بس اسی جگہ پر ہم کیا کریں گے، وہیں رہائش پذیر ہوں گے، وہیں پر رہیں گے۔ تو اونٹنی پہلے تو چلی، پھر اس کے بعد آ کر ایک مرتبہ ایک بیٹھ گئی، پھر تھوڑے قدم چلنے کے بعد پھر اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تو جتنا ایک فرسٹ ٹائم بیٹھنے اور سیکنڈ ٹائم بیٹھنے کے درمیان جو بھی جگہ مطلب اس نے طے کی تھی، اسی جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ کوشچن نمبر 8، انشاءاللہ نیکسٹ کوشچن ہم دوسری سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔